اور آج کل آپ دیکھیں گے یہ دن 25 دسمبر ابھی بالکل قریب ہے، تو وہ لوگ جو اہل کتاب تھے، اللہ رب العالمین نے جیسے امت محمدیہ کو کتاب عطا کی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اس سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کو انجیل عطا کی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، لیکن ان لوگوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دی، اور طرح طرح کی چیزیں اس میں ایڈ کر لی، اور پھر رسم و رواج اپنا لیے اور اپنے پاس سے کچھ چیزیں بنا کر ان کو اپنے دین میں شامل کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو گمراہ بھی کہا گیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ گمراہ بھی ہیں، غضب والے بھی ہیں۔ کیوں ان پر غضب ہوا؟ کہ ان نے دین کی حالت کو تبدیل کر دیا، اپنی طرف سے دین میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر لی۔ ایک چیز کیا ایڈ کی گئی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے، بہت بعد میں شروع ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بہت بعد میں یہ شروع ہوئی یہ چیز، جس کو کہا جاتا ہے کرسمس۔ ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی، بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں کرسمس منائی جا رہی ہے۔ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک رسم ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس دن کی خوشی میں ہم ان کا برتھ ڈے بنا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ بائبل کو پڑھ لیں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو دن تھا، یا جو مہینہ تھا، یا جو وقت تھا، وہ گرمی کا وقت تھا، سردیوں میں نہیں تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، مریم علیہ السلام کو، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ یہ کھجور کے تنے کو حرکت دو، یہاں سے کھجوریں اتریں گی، ان کھجوروں کو تم کھا لو۔ اور کھجوروں کا پھل گرمی میں ہوتا ہے، سردی میں نہیں ہوتا، یہ ایک کامن بات ہے، تورات سے، وہ بائبل سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے ایک چیز کو ایڈ کر لیا کرسمس کے نام پر، کہ ہم میلاد مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے بنا رہے ہیں، اور پھر مسلمان بھولے والے وہی بس اوقات اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا یہ تصور کریں کہ ان کا یہ کتنا برا عقیدہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جیسس سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا ان کو کہا جا رہا ہے، اور اللہ کے بیٹے کی ولادت ہوئی، اس لیے خوشی بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے کرسمس ٹریز ہیں، کرسمس پارٹیز ہیں، اور مسلمان بھی کبھی اس میں شرکت کرتے ہیں، کہ مسلمانوں کے بچے اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ لوگ اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ کیا کوئی انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کی ماں بہن کو گالی دی جائے، اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، اس کے ذمہ لگا دیا جائے کہ یہ بیٹا تو نے پیدا کیا ہے، تو نے اس کو جنا ہے؟ انسان نہیں برداشت کرتا کہ اس پر زنا کی بری تہمت لگے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسس اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اور یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ بائبل کو کھول کر دیکھ لیں، اس میں انجیل یوحنا جس کو اردو میں کہتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں جوہن، اس کا چیپٹر 3 ہے، اس کی ورس نمبر 16 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فار گاڈ سو لوڈ دا ورلڈ دیٹ ہی گیو ہز اونلی بیگاٹن سن، کہ اللہ تعالیٰ کو، خدا کو دنیا سے محبت ہے، اس لیے خدا نے اپنا بیٹا دنیا کو دیا ہے۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ بیگاٹن سن، بیگاٹن کہتے ہیں جنا ہوا، پیدا ہوا۔ نعوذ باللہ کہ اللہ نے پیدا کیا، جیسے انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے ایسے اللہ سے بیٹا پیدا ہوا۔ یہ اللہ پر اتنی بڑی تہمت ہے، اللہ کو گالی دی جا رہی ہے۔ اور مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا باپ ہے۔ اور یہ لوگ بیگاٹن سن، کہ اللہ سے پیدا ہوا، یہ نہیں کہ اللہ نے بنایا ہے۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اس میں روح پھونک دی، نہ والد تھا نہ والدہ ہے، بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے مریم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ تم اس میں حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو بغیر والدین کے بھی بندے کو بنا سکتے ہیں، جیسے آدم تمہارے سامنے ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے بنا دیا، اس میں کون سا حرج ہے؟ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ جنے گئے۔ اور پھر قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بہت وزنی بات کر دی ہے۔
और ये इतनी बुरी बात की है, फरमाया तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, कि ये इतनी भारी और वजनी बात है कि करीब है कि इस बात की वजह से आसमान फट जाए, जमीन दो टुकड़े हो जाए, जमीन फट जाए, आसमान गिर पड़े और ये बड़े बड़े मजबूत पहाड़ वो गिर जाए। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं, सही बुखारी में हदीस है, फरमाया कि अल्लाह ताला बहुत सब्र करने वाला है। कि लोग अल्लाह के बारे में ये कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, अल्लाह ताला इसको सुनता भी है, इस पर सब्र करता है, और इसके बावजूद अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेमतें भी देता है, इनको आफियत भी देता है, इनको सेहत भी देता है, इनको सब कुछ मिलता है। लेकिन ये दुनिया में मिलेगा जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है। जैसे अगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का शरीक बनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह का बेटा कहना बहुत बड़ा जुर्म है। यहूदियों ने जुर्म किया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, तो उनके ये गुनाह माफ नहीं होंगे, क़यामत के दिन शदीद अजाब है। ऐसे ही मुसलमान जो अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक करते हैं, अल्लाह ताला को ये बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह ताला गैरतमंद है। कभी किसी बाबे को शरीक किया जाए, कभी किसी पीर को शरीक किया जाए, कभी किसी कब्र वाले को शरीक किया जाए कि यहां से मिलता है, वहां से मिलता है, वो देने वाला, ये देने वाला, इससे सवाल कर लो, इससे मांग लो, ये देने वाला। ये इबादत है, दुआ, और सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर जब गैरों की तरफ जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो जाते हैं। और फिर शिरक का जो शख्स भी इर्तिकाब करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, और अल्लाह ताला शिरक के अलावा जिस गुनाह को चाहें माफ कर देंगे, लेकिन शिरक को माफ नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझने के और उस पर अमल की तौफीक नसीब करे।